جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم دوست بھائی اور پیپلز پارٹی لاہور میں بلکہ پنجاب میں ہر جگہ پہ جاتے ہیں. ان کا ایک بڑا اچھا موٹو ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ غمیوں میں خوشیوں میں ہر حال میں ہر بندے کے پاس جاتے ہیں. کوئی ہاسپٹل میں ہو, کوئی کہاں ہو. جناب محترم خالد بٹ صاحب یہ ممبر ہیں پنجاب کونسل کے پیپلز پارٹی کے. بٹ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, خیریت ہے. تو بٹ صاحب آج ہمیں آپ بتائیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ کے اور ان کی خیریت پوچھتے ہیں اور ان جالوں کی خیریت دریافت کرتے ہیں, ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اور آپ بتائیں کہ آپ نے جو بچپن سے پارٹی کو جوائن کیا یا پارٹی سے امپریس ہوئے اس کے بارے میں. سب سے پہلے میں سجاد نذیر صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا چینل CHN کا, جنہوں نے پارٹی کے اندر وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کی ہے, شہید بھٹو کے لیے جدوجہد کی ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے جدوجہد کی ہے, اور وہ آج بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے بارے میں اویئرنیس کا جو ایک پروگرام شروع کیا ہے, اس پر ان کو میں لاہور کی طرف سے, کارکنوں کی طرف سے مبارکباد کا مستحق قرار دیتا ہوں. تھینک یو. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا بچپن اندرون شہر سے تھا. سب سے پہلے میں ہمدردی تو بہت زیادہ پرانی تھی. 74 میں جب اسلامی کانفرنس ہوئی, اس وقت جو سربراہان عرب ممالک کے آئے انہیں دیکھنے جاتے تھے, پیپل پارٹی کے جھنڈے لے کے جاتے تھے, جلوس لے کے جاتے تھے, ایک شوق تھا. لیکن جب 1977 میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت سب سے پہلے جو میرے پاس عہدہ تھا انتخابی حلقے کا, میں جنرل سیکرٹری تھا, اور ہمارے پریزیڈنٹ مسعود بٹ صاحب مرحوم تھے. اس وقت ابتدا کی ایکٹیو پالیٹکس کی, اور اس الیکشن کو PN والوں نے تسلیم نہیں کیا. وہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیوں نہیں کیا, اس کے پیچھے کیا سازش تھی. وہ بہرحال تسلیم نہیں کیا, اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سامراجی طاقتوں کے کہنے پر ایک تحریک لانچ ہوئی جس میں ڈالر پانی کی طرح بہایا گیا, اور یہاں کا دین فروش ملا, یہاں پر جو عوام دشمن ادارے تھے یا عوام دشمن جو قوتیں تھیں, ان کو ساتھ لے کر ایک مذہب کے نام پر ایک تحریک کا آغاز ہوا, اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جو کہ ایک آئینی اور جمہوری حکومت تھی, اس کا تختہ امریکی سامراج کے کہنے پر الٹا. لیکن میں نے اس وقت یہ دیکھا سجاد صاحب جی, پیپلز پارٹی کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے نا, شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جو ذہنی طور پر غریب لوگوں کی سیاست کے حامی تھے, جو ذہنی طور پر غریب لوگوں کو اوپر والا مقام دینا چاہتے تھے. شہید بھٹو کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے چھوٹے طبقے کے آدمی کو بڑا لیڈر بنایا. جیسے معراج خالد صاحب تھے, شیخ بابا سوشل شیر رشید صاحب تھے, حنیف رامد صاحب تھے, اور بھی بے شمار بڑے بڑے نام تھے جو اس ملک کی سیاست میں بڑے اہم مقام پر فائز رہے. یہ بھٹو صاحب کی ایک خوبی تھی, ان کی پرسنالٹی کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے چھوٹے طبقے سے لیڈرشپ کو پیدا کیا. جیسے مرحوم ملک حاکمی صاحب جو تھے, وہ بھی بہت چھوٹے لیول سے تعلق رکھتے تھے. بٹ صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو ماشاءاللہ اب جوانی میں جو اسٹوڈنٹ لائف میں پیپلز پارٹی کے لیے جو خدمات کی, اور اس کے بعد پارٹی نے آپ کو جو عہدے دیے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے, اور پارٹی نے جو آپ کو عزت دی, اور پارٹی میں رہ کے جو آپ نے صحبتیں برداشت کی, ان کے بارے میں بھی ذرا.
कैबिनेट اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ضیاء الحق کی حکومت آئی نا تو پیپل پارٹی کے جو بڑے بڑے نام تھے نا وہ سارے پارٹی چھوڑ گئے تھے. پیپل پارٹی کو جن لوگوں نے سنبھالا وہ مڈل کلاس کے اور لوور کلاس کے غریب لوگ تھے جو بعد میں جن کے بڑے نام بنے. اور اس وقت ضیاء الحق کے خلاف میٹنگ کرنا, پوسٹر نکالنا, پمفلٹ نکالنا اور دیواروں پہ وال چاکنگ کرنی ایک جرم قرار ہوتا تھا. اور اسے جو بھی بندہ پمفلٹ بانٹتا تھا اسے سال قید 10 کوڑے سنائے جاتے تھے. جو بندہ میٹنگ کرتا تھا اسے گرفتار کر کے قیدوں کوڑوں کی سزا سنائی جاتی تھی. اور ہم نے لاہور میں اس کا پیپل پارٹی کے اوپر اتنا جبر تھا اور تمام لوگ یا تو انڈر گراؤنڈ تھے یا وہ متعد ہو کے پالیٹکس کر رہے تھے. لیکن پیپل پارٹی کا چھوٹے طبقے کا جو کیڈر ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا, جدوجہد کر رہا تھا, قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا تھا. ان میں کوئی بھی بڑا نام نہیں ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. شہید بھٹو سے اگر کسی نے محبت کی ہے وہ صرف اور صرف چھوٹے طبقے نے. اس نے اپنی وفا نبھائی ہے, اس نے اپنے خاندانی خون ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اس کے لیے اس نے بہت ہی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہم نے اس کا سب سے پہلے 80 میں 1980 میں جب شہید بھٹو کو پھانسی ہوئی ہم نے جلسے جلوس میٹنگیں بے شمار کی. اور 80 میں نوڈیرو کا پروگرام تھا. اس وقت ہم نے ایک شہید بھٹو برسی کمیٹی بنائی جس کے پریزیڈنٹ ظاہر چودھری ایڈوکیٹ جو آج کل پیپل لائر فورم پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہے انہیں بنایا. اس وقت ہم نے مرزا دری صاحب کے گھر میٹنگ کی اور وہاں پر 70-80 ورکر جو تھے اکٹھے ہوئے اور ہم نے نوڈیرو جانے کا پروگرام بنایا. ٹرین کی 2 بوگیاں کرائی اور اس پہ ہم نے نوڈیرو کے. اور نوڈیرو میں سب سے پہلے اگر مشل بردار جلوس نکالا ہے وہ ہم نے نکالا ہے. اس کے جب ہم نے ادھر مشل بردار جلوس میں ہم نے ضیاء الحق کے خلاف نعرے بازی, ضیاء الحق کے خلاف تقریریں, امریکہ کے خلاف تقریریں اور اس قسم کا ماحول جو تھا نا وہ بھی نہ تھی. خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بہادری کے ساتھ کارکن لڑے, جدوجہد کی. اور آج تک ہم جو پیپلز پارٹی میں ہیں وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ ہیں. پیپل پارٹی کا جو پروگرام ہے پہلے 4 تھے, اس میں شہادت کے بعد اضافہ کیا. اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سچا عوام ہے اور شہادت ہماری آرزو ہے. ان میں سب سے خوبصورت جو چیز ہے اسلام کا نام تمام جماعتیں لیتی ہیں, جمہوریت کی بات تمام جماعتیں کرتی ہیں, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ بھی تقریباً تمام جماعتیں کرتی ہیں. لیکن ان میں اگر کوئی بات نہیں کرتا, اس پروگرام کی نہیں کرتا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے, یہی جو بنیاد تھی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کا جو نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, جڑا باوے اوہی کھاوے, سوشلزم آوے آوے, اس نعرے کو اتنی پاپولیرٹی ملی کہ اس ملک میں جتنے بھی ماضی کے ترقی پسند جو لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے اسٹڈی سرکلوں میں تقسیم تھے انہوں نے پیپل پارٹی کو جوائن کیا, جن میں شیخ رفیق صاحب مرحوم, بابا سوشلزم, اس طرح کے بے شمار بڑے نام. یہ مختلف پارٹیوں میں, کوئی آزاد پارٹی سے آیا تھا, کوئی کسان پارٹی سے آیا تھا, کوئی کسان موومنٹ میں کام کرتا تھا, کوئی لیبر میں کام کرتے تھے. انہوں نے پیپل پارٹی کے اندر آ کے بھٹو کے اس پروگرام کی وجہ سے پیپل پارٹی میں آئے اور بھٹو کو جو عوام میں پذیرائی ملی وہ ان 3 بنیادی سلوگن جو انسانی ضرورت ہے, روٹی کپڑا اور مکان, اس کے لیے شہید بھٹو نے اس ملک کے عوام کے لیے تمام ادارے جو کمائے گئے, تمام سنتوں کو قومی تحویل میں لیا, جس سے سرمایہ دار شدید ناراض تھا بھٹو سے. زرعی اصلاحات کی جس سے جگیردار شدید ناراض تھا. زرعی اصلاحات کرنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زمین
فیڈرل لینڈ کمیشن کے حوالے کی، بالکل ٹھیک، اور اس کے بعد زرعی اصلاحات کی۔ اس ملک میں بڑے بڑے نام، نواب عباسی، صادق قریشی، فروغ الغاری کی 64,000 ایکڑ جگہ جو ہے وہ بھٹو صاحب نے اپنی تحویل میں لی، اور اس نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس کیا۔ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے بھٹو حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، پھر اس نے شریعت کورٹ کیا، پھر اس نے ضیاء کی مدد سے اپنی زمینیں جو ہے واپس لی۔ لیکن زرعی اصلاحات اداروں کو قومیانہ اور لوگوں میں سیاسی شعور جو دیا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت ہی بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ سیاسی شعور وہ منظر ہے جس سے انسان اتصال پسند قوتوں کو سمجھ سکتا ہے، اس کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ جب تک، لیکن آج اس کا جو سب سے اہم جو ضرورت ہے، تعلیمی نظام اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے میٹرک کا تعلیم خرید کی، اور جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوئے، غریبوں کے بچوں پڑھے۔ آج تعلیمی نظام اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی تو نہ بچوں کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، نہ وہ انجینئر بنا سکتا ہے۔ یہ پرائیویٹ نظام تعلیم جو ہے، اس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کسی قسم کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ سرکاری نظام تعلیم جو ہے نا، اسے مضبوط کیا گیا، جس سے غریبوں کو اویئرنیس ملی۔ اور صاحب آپ ہمیں ذرا یہ پلیز بتائیں کہ یہ جو آپ کے اندر جذبہ لوگوں کی تیمارداری کا، لوگوں کے مسئلے مسائل سننے کا، ان کے پاس جا کے ان کی شادیوں میں شرکت کرنے کا، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانوں کا، تو یہ آپ کا جو ہے یہ اقدام بہت اچھا لگتا ہے مجھے ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کے لوگوں کو بھی۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ آپ کو فیملی سے یہ چیز ملی ہے، یا آپ کا بھٹو لورز ہونے کی حیثیت سے، پیپلز پارٹی لوگوں سے پیار کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے جی، بات سمپل ہے، پاکستان پیپل پارٹی غریب لوگوں کی پارٹی ہے۔ غریب محنت کرے گا، غریب لوگوں کے دکھ درد خوشی غمی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پارٹی مضبوط ہوگی۔ اگر ہم کسی کی فوتگی پہ نہیں جائیں گے، کسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جائیں گے، کسی کی بیٹی کی شادی پہ نہیں جائیں گے، ایک مخصوص ایلیٹ کلاس کی لوگوں کی شادیوں میں صرف جائیں گے، اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پارٹی اسی صورت میں گلی محلوں میں منظم ہو سکتی ہے جس صورت میں ہم اپنے ہی طبقے کے اندر جا کر ان کے خوشی غمی میں ان کے ساتھ دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رجحان پارٹی کے اندر تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئی ایسا نظام بنائے پارٹی کا کہ جو کارکن بیچارہ کوئی بیمار ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، بلاول صاحب تو ہر جگہ پہ جانا مشکل ہے، لیکن تنظیم کی ذمہ داری لگائیں، اور تنظیم جو ہے وہ لک آفٹر کرے، وہ لک آفٹر کرے تنظیم کو کہ آپ گئے ہیں کہ نہیں گئے۔ کوئی ایسا نظام، کوئی جواب طلبی کا ہونا چاہیے۔ بٹ صاحب آپ یہ جو ماشاءاللہ ہمارا خوبصورت ینگ لیڈر چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں اپنی بتائیں کہ ان کا جو ویژن ہے اور وہ پارٹی کو کیسے آگے لے کے چلیں گے، اور اس طرح کا بہادر لیڈر پوری دنیا میں نہیں ہے جو ہر ایک چیز پہ اپنا ویژن، اپنی قابلیت بتاتا ہے لوگوں کو اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، بہادری، دلیری اور سیاسی شعور یہ بھٹو خاندان کی وراثت ہے۔ جس جرأت کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تختہ دار پر پھندہ قبول کیا، جس بہادری کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو نے راولپنڈی میں جلسہ کیا، قریب سے دیکھا، ایسے لوگ تاریخ میں کم ملتے ہیں۔ اس خاندان کی قربانیاں شاہ نواز بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور ان کا جو خاندانی جو
गरीब अवाम दोस्ती जो है उसने बिलावल भुट्टो को आज लोगों में मकबूल रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो इस मुल्क के गरीबों का नुमाइंदा है, उमरान खान इस मुल्क की एलीट क्लास का नुमाइंदा है, नवाज शरीफ इस मुल्क की एलीट क्लास का नुमाइंदा है। अब जब भी पीपल्स पार्टी का नाम किसी से के पास जाके लेंगे तो उसके दिल में सबसे पहला कंसेप्ट आएगा कि ये गरीबों की पार्टी है, ये गरीबों कोई इससे चक्करों में, गरीबों की सियासत के चक्करों में। लेकिन जब वो इमरान खान का नाम लेंगे तो वो 1% नहीं आप कह सकते कि ये गरीबों का हमदर्द है। ये तो इस हद तक गरीब दुश्मन इंसान है कि इसने ना मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई, ना पेंशनों की पेंशनें बढ़ाई, ना रिलीफ देने की तो वो बात ही नहीं करता। जितने भी उसने वादे किए थे कि मैं 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, गवर्नर हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटियाँ बना दूंगा, सारे झूठे वादे। एक मखसूस टोला जो है जो इसे इक़्तिदार में लाना चाहता था, उसने इसके ज़रिए करप्शन का स्लोगन लगवाया, रेडिकल नारे लगवाए जो कि अवाम में पॉपुलर हुए और उसे उसका बैंक बोर्ड कायम किया। लेकिन ये जो बंदा अंदर से अवाम दोस्त नहीं होगा, गरीब दोस्त नहीं होगा, मजदूर दोस्त नहीं होगा, वो ज़्यादा देर तक बरकरार अपनी पोजीशन को नहीं रख सकता। आज इमरान खान एक्सपोज हो गया है। आज मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर इलेक्शन हुआ और एजेंसियाँ और अदारे रियासती गैर जानबदार रहे तो पीपल्स पार्टी आज भी इस मुल्क की बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया क्या हुआ, इस मुल्क की नेशनल सतह की जो पार्टियाँ हैं ना, एक मखसूस ग्रुप ने उसे तोड़कर इलाकाई पार्टियाँ बना दिया। ये इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क की अवाम के साथ, इस मुल्क की सालमत के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। आज देखें इन्होंने आज जो भी हुकूमत आ रही है वो मिली जुली हुकूमत आ रही है। आइंदा भी इलेक्शन होगा, अगर यही शक्ल रही तो मिली जुली हुकूमत आएगी। ये अब कश्मीर में आप देखें, कश्मीर में इतने ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं, नून जलसे कर रही है, लेकिन रिजल्ट जो है बन रहा है, जो होने का 100% चांस है, वो PTI के हक में एजेंसियाँ बना रही हैं। लोग वोट देकर आते हैं पीपल्स पार्टी को तो रिजल्ट अनाउंस होता है PTI का। ये जब तक मुदाखलत ख़त्म नहीं ना होगी और इसके ख़िलाफ़ पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना पड़ेगा। लड़ाई आपस की लड़नी चाहिए, लेकिन सियासी रवैया जमहूरी कदरों की और गरीब अवाम की माशी मसाइल के हल के लिए इन्हें मुश्तरका जद्दोजहद करनी चाहिए। आज गरीब का नाम लेने वाला ये नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, स्वाय पीपल्स पार्टी के कोई नहीं है। खालिद भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपके जो ख्यालात हैं, बड़ी नई चीज़ें हमें मिली आपकी बातों में। काफ़ी सारी चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ें इसलिए हैं कि ये पहले कभी किसी ने डिस्कस नहीं की। आपने स्लोगन जो पेश किया गरीबों के हक में या गरीबों का पार्टियों के बारे में, वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। तो बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और भट्ट साहब आपको एक अपनी बुक पेश करेंगे जो कि 5 ईयर अचीवमेंट्स है, जो 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किए, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए, वो आपको पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी भट्ट साहब, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया जी।